بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جہاں بہت ساری فضیلتیں ماہ رمضان کی ہیں، وہاں روزے کی فضیلت کہ روزہ انسان کو، رمضان انسان کو یہ اپرچونٹی دے رہا ہے کہ تھوڑا سا عام زندگی سے تھوڑا زیادہ وقت نکالتا ہے آدمی اور تلاوت قرآن اور تلاوت دعا کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور میں بار بار اس کو ریپیٹ کرتا رہوں گا اور کروں گا اپنے لیے، آپ سب یقیناً اس پہ عمل کرتے ہیں کہ ہم ان راتوں کو ضائع نہ ہونے دیں، یہ جو ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے، کیونکہ یہ راتیں پھر نہیں آئیں گی۔ خطبہ شعبانیہ میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ، رسول خدا نے ارشاد فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی راتیں، جس کے دن سب افضل ہیں، یعنی بہترین ہیں، بیسٹ ہیں، یعنی اس کا ہر وقت، یعنی جو شخص سو رہا ہے گویا اس کی سانسیں بھی تسبیح کر رہی ہیں، یہ کہیں اور موقع نہیں ہے۔ یعنی یہ اب آپ بولے ہم سوتے ہی رہیں سارا دن، یہ بھی عبادت ہے، خوب جتنا سو سکتا ہے آدمی اتنا تو سونا چاہیے، لیکن درس میں کوشش کریں سب جاگتے رہا کریں، یہ نہ بولے درس میں بھی سو رہے ہیں تو مزہ نہیں آ رہا، چلے اچھا ہے ثواب تو مل ہی رہا ہے، لیکن ملے گا ثواب انشاءاللہ آپ کو۔ سانسیں بھی تسبیح ہیں اس مہینے کی، روزے دار کی منہ کی جو اسمیل ہے وہ پروردگار کو پسند ہے، لیکن بہرحال انسان صفائی ستھرائی کا اپنے خیال رکھے ساری چیزوں کر کے۔ کیوں اتنی فضیلتیں؟ تاکہ ہمیں خدا اہمیت بتانا چاہ رہا ہے اس مہینے کی کہ یہ اہمیت ہے، یعنی اس کو ضائع نہ ہونے دو۔ یعنی اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے باقی دنوں کے اندر جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، کوشش کریں دنیاوی ایکٹیویٹیز اس مہینے میں تھوڑی کم کر دیں، تھوڑی سی کوشش کریں۔ لیٹ سپوز آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ تھوڑا سا دعا کی طرف، تھوڑا سا، اگر دعا پڑھنا مشکل ہے، وہ ہو سکتا ہے عربی اتنی اچھی نہ ہو، پڑھ نہیں سکتا، آپ کے پاس ساری دعائیں اب ٹرانسلیشن کے اندر ہیں، یعنی فرینچ ٹرانسلیشن کے اندر بھی دعائیں موجود ہیں، آپ دعا کو پلے کر دیں کسی بھی یوٹیوب پہ، کسی کے اوپر بھی، اور ٹرانسلیشن آ رہی ہے، یا آپ کے پاس کتاب ہے وہاں دعا عربی میں پلے ہوتی رہے، آپ اس کی ٹرانسلیشن کھول لیں، ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں، گھنٹہ نہیں پڑھیں، آدھا گھنٹہ نہیں پڑھیں، 10-15 منٹ پڑھیں، بس کنسنٹریشن کے ساتھ۔ کم از کم اگر آپ نے کچھ صفحے بھی پڑھ لیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا سے ہم نے مانگنا کیا ہے۔ اللہم انی اسألک ببہائک، یعنی جو دعائے سحر ہے وہ چھوٹی سی ہے، لیکن وہ کتنی بہترین دعا ہے کہ اس میں انسان خدا سے سوال کر رہا ہے کہ تیری اس عظمت کا، تیری اس رحمت کا، تیری اس کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں، مگر کیا مانگتا ہے یہ نہیں کہہ رہا۔ عجیب دعا ہے، یعنی اس کی عظمتیں، خدا تیری یہ عظمت ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو عظیم ہے، تو کریم ہے، میں کچھ نہیں مانگتا۔ خوب یہ بھی ایک طریقہ ہے خدا کو مخاطب کرنے کا، کہ مثلا آپ کبھی میرے پاس آئیں، السلام علیکم مولانا صاحب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں بولوں گا جی فرمائیے، کہنا نہیں مولانا صاحب میں سوال نہیں پوچھنا چاہ رہا، میں تو ایسی سلام کرنے آیا تھا۔ میں کہوں گا کتنی اچھی بات ہے بھائی، سوال کے علاوہ بھی انسان مولانا سے بات کر لیتا ہے۔ استاد پناہیان ہمارے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں گاڑی پہ جا رہا تھا تو سگنل پہ گاڑی رکی، تو میں نے دیکھا ایک پھول، فلاور بیچنے والا لڑکا، وہ اس نے مجھے اشارہ کیا شیشے کو گاڑی کے، تو میں نے کہا نہیں چاہیے، تو اس نے کہا نہیں 1 منٹ شیشہ نیچے کریں، مرر، تو میں نے نیچے کیا، تو کہتے میں آپ کو یہ بیچنا نہیں چاہ رہا تھا، میں آپ کو گفٹ دینا چاہ رہا تھا۔ کہہ رہے اتنی دیر میں کہ میں اسے کچھ دیتا، سگنل گرین ہو گیا اور گاڑی نکل گئی۔ کہہ رہا میں سارے راستے سر جھکا کے آیا،
کہ خدا ہماری زندگی میں نوک کرتا ہے، مگر ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ اصل ہم اپنی زندگی میں کہیں اور مصروف ہیں. یہ مہینہ نوک ہے بیسیکلی، وہ بار بار نوک کر رہا ہے. دن کی دعا 3 لائنوں کی دعا ہے، مانگیں. سحری کی دعا، ہر نماز کے بعد کی دعا، رات کی دعا. کتنی تھوڑا تھوڑا نوک ہے. شاید کسی نوک پر میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو جائے. شاید کسی ایک لائن پہ. کتنے بڑے بڑے علماء ایک ایک لائن پر کئی گھنٹے بیٹھ کر سوچتے رہتے تھے کہ کیا طریقہ ہے کہ پروردگار اگر تو نے مجھے عزت نہ دی تو مجھے تو کوئی اور عزت دے ہی نہیں سکتا. اور تیرا کتنا شکر کروں کہ تو نے مجھے پروردگار غیر کی ڈپینڈنسی سے ہٹا کر اپنا محتاج بنایا ہوا ہے. ورنہ لوگ تو مجھے رسوا کر دیتے. لوگ تو یہی ہے نا، لوگ خدا. یہ وہ مہینہ ہے کہ ہم جب خدا بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، میرا مہینہ ہے، تو ہم کیوں نہیں خدا کے مہینے میں خدا کے اندر داخل ہوتے؟ میں آپ کا میزبان ہوں. آپ کی پوری کوشش ہے کہ آپ میرا خیال رکھیں. آپ پوری کوشش کرتے ہیں مجھے اچھا رہنے کو ملے، اچھا کھانے کو ملے. کیوں؟ کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم میزبان ہیں، ہم مہمان کا خیال رکھیں. میں کون ہوں؟ کچھ بھی نہیں. اور جب میزبان خدا ہو تو وہ اپنے مہمان کا کتنا خیال رکھے گا.